ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ یہ کہانی عمیر نے شیئر کی ہے۔ یہ واقعہ اس کے دوست کے ساتھ پیش آیا تھا جس کو برے دوستوں کی صحبت اور غلط فعل کا کفارہ اپنی جان سے ادا کرنا پڑا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جسے دل اور دماغ قبول کرنے سے قاصر ہے کہ کیا دنیا میں ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کہانی سنیے اور خود فیصلہ کریں کہ اس کہانی میں کتنی سچائی ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ اللہ نہ کرے اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو آپ ہمارے دیے گئے ای میل ایڈریس پر شیئر کر سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کیجئے، کہانی پورا سنیے گا اور اگر کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلے کہانی شروع کرتے ہیں۔ رات خاصی بیت چکی تھی۔ میں ایک شادی کی تقریب سے لوٹ رہا تھا۔ مجھے رات کی شادیوں سے بڑی چڑ تھی، اس لیے میں شادی بیاہ کی تقریبات میں جانے سے گریز کرتا تھا۔ آج بھی میرا شادی کی تقریب میں شرکت کرنے کا موڈ نہیں تھا، لیکن ابا جان کی طبیعت اچانک خراب ہو جانے سے مجھے جانا پڑ گیا۔ شادی ہمارے قریبی رشتہ داروں میں تھی۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ میں سائیکل کے پیڈل پر تیز تیز پاؤں مار رہا تھا۔ ہمارے گھر سے ذرا پہلے راستے میں قبرستان آتا تھا۔ قبرستان آتے ہی مجھے خوف سا آنے لگا تھا۔ بچپن سے ہی نہ جانے کیوں مجھے قبرستان کے قریب سے گزرنے پر خوف طاری ہو جاتا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اندھیرے میں کوئی عاصف مجھے گور گور کر دیکھ رہا ہے۔ میں تیزی سے دوڑ لگا کر قبرستان سے دور ہوتا چلا جاتا تھا۔ بچپن کا خوف آج بھی مجھ پر غالب تھا۔ میں 18 سال کا ہو چکا تھا۔ مجبوری یہ تھی کہ گھر جانے کے لیے راستہ یہی تھا۔ اس کا متبادل کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میرے دوست بھی میری اس بزدلی سے واقف تھے اور اس معاملے میں میرا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ میں خاموشی سے ان کا مذاق برداشت کر جاتا، لیکن اپنے خوف پر کبھی قابو نہیں پا سکا تھا۔ گورکنوں کے چھوٹے چھوٹے بچے اکثر رات کے وقت قبرستان میں ایسے گھومتے پھرتے رہتے تھے جیسے وہ قبرستان میں نہیں کسی پارک میں گھوم رہے ہوں۔ قبرستان کے آتے ہی میرے ذہن پر خوف طاری ہو گیا۔ سائیکل چلاتے ہوئے میں نے ایک نظر قبرستان پر ڈالی۔ قبرستان میں کسی بزرگ کا مزار بنا ہوا تھا جہاں ایک بلب روشن تھا۔ بلب کی روشنی میں قریب کی چیز صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مزار سے چند قدم دور نصیر کھڑا دکھائی دیا۔ نصیر کو دیکھ کر مجھے ایک جھٹکا سا لگا کہ وہ اس وقت قبرستان میں کیا کر رہا ہے، حالانکہ اس کا گھر قبرستان سے بہت دور تھا۔ ایک لمحے کو میرا خوف جاتا رہا اور میں ایک درخت کے پاس سائیکل کھڑی کر کے اس کی جانب لپکا۔ نصیر! میں نے زور سے آواز لگائی۔ سناٹے میں میری آواز بہت تیز گونجی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ میری آواز سن کر میری طرف لپکے گا، لیکن اس نے مخالف سمت میں دوڑ لگا دی۔ میں بھی تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ مجھے قبروں پر پلانکتا دیکھ کر وہ بھی اور تیز ہو گیا تھا۔ پھر اچانک وہ غائب ہو گیا۔ میں نے اس کو بہت تلاش کیا لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کدھر گیا۔ اسے یوں غائب ہوتا دیکھ کر مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نصیر کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ وہ قبرستان سے کیسے غائب ہو گیا؟ میرے بدن سے پسینے چھوٹ پڑے۔ میرے علاوہ اس قبرستان میں کوئی نہیں تھا، اس لیے زیادہ خوف طاری تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی نظر نہ آنے والی مخلوق میری بے بسی پر دانت نکالے قہقہے لگا رہی ہے۔ اچانک جیسے میرے بدن میں طاقت سی بھر گئی۔ میں تیزی سے قبروں کو پلانکتا ہوا دوڑ پڑا اور سائیکل کے پاس پہنچ کر میرا بھاگنا بند ہوا۔ سائیکل پر بیٹھتے ہی میں نے پیڈل پر بدحواسی کے عالم میں پاؤں مارنا شروع کر دیے اور چند لمحوں میں قبرستان سے دور نکل گیا اور گھر آ کر ہی دم لیا۔ رات میں کئی بار میری آنکھ کھلی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، لیکن آنکھ کھلنے پر احساس ہوتا کہ چند لمحوں پہلے میں نے ڈرا دینے والا جو منظر دیکھا وہ خواب تھا۔ اس بات سے دل کو سکون ملتا اور میں دوبارہ سو جاتا۔ خواب میں جو منظر مجھے آ رہا تھا وہ کچھ یوں تھا کہ میں قبرستان میں جا رہا ہوں اور اچانک میرے سامنے نصیر آ جاتا ہے۔ میں ابھی اس سے بات کرنے ہی والا تھا کہ کوئی سیاہ لباس میں ملبوس مخلوق اچانک وارد ہوتی ہے اور نصیر کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ میں چیخنا چاہتا ہوں لیکن میری آواز حلق میں پھنس کر رہ جاتی ہے اور بے اختیار میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ صبح کالج میں میری ملاقات نصیر سے ہونے پر میں نے قبرستان میں اس کی موجودگی اور غائب ہونے سے متعلق بات پوچھی۔
تو وہ ہنس کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں رات میں قبرستان جا کر کیا کروں گا؟ تمہیں ضرور وہم ہوا ہے۔ مجھے وہم نہیں ہوا، میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں قبرستان میں دیکھا تھا، اور میں جب تمہارے پیچھے بھاگا تو تم غائب ہو گئے۔ میں نے اسے بتایا۔ میرا تمہیں ایک قیمتی اور مفید مشورہ ہے کہ آئندہ کبھی قبرستان کے اندر اس طرح مت چلے جانا۔ قبرستان میں عذاب ہوتا ہے۔ جو رات میں لوگوں کو تنگ کرتا ہے وہ انسان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے روپ میں نظر آتا ہے۔ ان کے پاس جانے والے شخص پر وہ عذاب حملہ کر دیتا ہے یا اس کے جسم میں داخل ہو کر اسے اور اس کے گھر والوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نصیر نے کہا۔ ہاں ہاں، نصیر سچ کہہ رہا ہے، فرحان بیچ میں بول پڑا۔ ہمارے پڑوسی مرزا ندیم کی لڑکی پر عذاب آ گیا تھا۔ عذاب کے باعث اس نے گھر میں توڑ پھوڑ مچا دی، کبھی کسی کو اٹھا کر دیوار پہ دے مارتی تھی۔ سب گھر والے پریشان ہو گئے تھے کہ اتنی کمزور اور نازک لڑکی میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی ہے، جو وہ اتنی طاقتور ہو گئی ہے کہ اپنے سے بھاری بھاری سامان اور انسانوں کو اس طرح پھینک رہی ہے جیسے کوئی کھلونا پھینک رہی ہو۔ ممکن ہے آیا ہو، میں نے کہا۔ میں ان سے اس وقت کہہ بھی سکتا تھا، نصیر کو میں نے خاصے فاصلے سے دیکھا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میرا وہم ہو، وہاں کوئی بھی نہ ہو۔ نصیر کا رات کے 12:30 بجے قبرستان میں کیا کام ہو سکتا تھا؟ اس واقعے کو گزرے 2 ماہ ہو چکے تھے اور میں بھی اس واقعے کو بھولتا جا رہا تھا۔ اس دن سے میں محسوس کر رہا تھا کہ نصیر کی صحت پہلے جیسی نہیں رہی تھی، وہ سوکھتا جا رہا تھا، اس کی آنکھوں کے گرد حلقے پڑتے جا رہے تھے، اس کے جسم سے گوشت کم اور ہڈیوں کا ابھار زیادہ دکھائی دینے لگا تھا۔ مجھے اس کی صحت گرنے پر سخت تشویش تھی۔ میں نے کئی بار اس کو مشورہ دیا کہ وہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائے، وہ میری بات کو ہنس کر ٹال کر ہاں ہاں ہوں کر کے رہ جاتا تھا۔ ایک رات میں سائیکل پر قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا۔ میں رات میں گھر سے باہر زیادہ دیر نہیں رہتا۔ اس دن اتفاق سے اپنے دوست غلام محی الدین کے گھر گیا تھا۔ اس کے گھر والے کسی شادی کی تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ غلام محی الدین نے DVD پر میرے پسندیدہ گانے لگا دیے۔ میں اور غلام الدین گانے سننے میں اتنا مگن ہوئے کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلا، اور میں اس وقت بری طرح چونکا جب میری نظر گھڑی پر پڑی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ میں بدحواسی میں تیزی سے صوفے سے اٹھا اور غلام الدین سے اجازت لے کر گھر کو چل دیا۔ قبرستان آتے ہی میری سائیکل اچانک ایک جھٹکے سے فضا میں اچھلی اور میں دھڑام سے سڑک پر گر پڑا۔ سائیکل کے نیچے ایک بڑا سا پتھر آ گیا تھا جو میں دیکھ نہیں پایا، اور سائیکل سمیت سڑک پر گر پڑا۔ میں جیسے ہی سڑک سے اٹھا، اچانک مجھے ایسا لگا کہ کوئی شخص قبرستان سے باہر آیا ہے۔ میں اس کو دیکھ کر بری طرح چونکا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، نصیر ہی تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پٹی کی پٹی رہ گئی۔ اس کی آنکھیں آگ کا شعلہ لگ رہی تھی۔ آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود وہ ایسے چل رہا تھا جیسے نیند میں چل رہا ہو۔ نصیر، نصیر، ٹھہرو، میری بات سنو، میں نے بے ساختہ اسے پکارا، مگر نصیر چلتا ہوا میرے پاس سے گزر کر اس طرح جانے لگا جیسے اس نے میری آواز سنی ہی نہ ہو۔ میں نے اس کا کاندھا پکڑ کر اس کو جھٹکا دیا۔ وہ ایسے چونکا جیسے میں نے اسے نیند سے بیدار کر دیا۔ وہ غصے سے گور کر مجھے دیکھنے لگا۔ نصیر، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں تمہارا دوست ہوں، میں نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ زندگی چاہتا ہے تو فوراً میری نظروں سے دور ہو جا، ورنہ ابھی اور اسی وقت تجھے ختم کر دوں گا، نصیر نے عجیب نظروں سے اور غصے بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز مجھے بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بہت بھاری بھرکم شخص بول رہا ہے۔ اس کی آواز سے بے اختیار مجھ پر کپ کپی سی طاری ہو گئی تھی۔ میں نے بمشکل کانپتے ہاتھوں سے سائیکل کو پکڑا اور سوار ہو کر تیز رفتاری سے سائیکل کو بھگاتا ہوا آگے کو بڑھ گیا۔ پھر میں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس وقت میں بہت خوفزدہ تھا اور جلد سے جلد گھر جانا چاہتا تھا۔ وہ رات میری آنکھوں میں کٹی۔ رات بھر میں سکون کی نیند نہ سو سکا تھا۔ بار بار آنکھیں کھل جاتی تھی۔ نیند سے بیدار ہونے پر مجھے اپنا جسم گرم گرم لگ رہا تھا اور درد بھی کر رہا تھا۔ تمہیں تو سخت بخار ہے، امی جان نے میرے بستر سے اٹھنے پر میرے ماتھے پر ہاتھ لگایا۔ تم آرام کرو، آج کالج جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں مشکل سے بستر سے اٹھا اور ہاتھ منہ دھو کر چائے اور پائے سے ناشتہ کیا۔ بخار کی گولی گھر میں موجود تھی۔
کھانے سے دوپہر تک بخار کا زور ٹوٹ گیا۔ میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا، البتہ بخار سے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو گیا تھا۔ میں 2 دن تک کالج نہیں جا سکا۔ تیسرے دن کالج جانے پر پتہ چلا کہ نصیر بھی 2 دن سے کالج نہیں آ رہا ہے۔ میں اس رات کے واقعے سے ویسے بھی خوفزدہ تھا، اس لیے میں نے نصیر کے بارے میں کسی سے بھی ذکر نہیں کیا کہ میں نے نصیر کو کس حالت میں قبرستان سے نکلتے دیکھا تھا۔ اس واقعے کو 2 ماہ گزر گئے تھے، لیکن نصیر کالج نہیں آیا، اور نہ ہی میری ہمت ہوئی کہ اس سے ملاقات کرنے گھر جاؤں اور پوچھوں کہ وہ کالج کیوں نہیں آ رہا ہے۔ ایک دن سرے راہ نصیر کے چھوٹے بھائی نثار سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، کیوں بھائی نثار، تمہارا بھائی کالج نہیں آ رہا، خیریت تو ہے؟ نصیر بھائی کی 2 ماہ سے طبیعت خراب ہے، وہ سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئے ہیں۔ دوائیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، مولوی نظام سے روحانی علاج بھی کرا رہے ہیں، لیکن طبیعت سنبھلنے میں نہیں آ رہی ہے۔ لیکن مجھے اور کسی دوست کو بھی اس کی بیماری کا پتہ ہی نہیں چلا، میں نے حیرت سے کہا۔ پھر میں ڈرتے ہوئے نثار کے ساتھ ان کے گھر گیا۔ نصیر کو دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا، واقعی وہ ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ گیا تھا۔ نصیر، تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ میں نے نثار کے کمرے سے جانے پر پوچھا۔ یہ سب میرے اعمال کی سزا ہے، میں بہت برا ہوں، میرا انجام اس سے برا ہونا چاہیے تھا۔ نصیر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ نصیر، صبر کرو، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا، تم ضرور صحت یاب ہو جاؤ گے۔ میں نے اس کو تسلی دی۔ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، تم مجھے جھوٹی تسلیاں مت دو۔ جس نے مجھے اس حال پر پہنچایا ہے اس نے مجھے صاف کہہ دیا ہے کہ میں چند روز سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ نصیر، تم کس کی باتیں کر رہے ہو؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے کہا، تم سننا چاہتے ہو نا تو سنو، شاید تمہیں یہ سب سنا کر میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ نصیر نے میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تم مجھ سے کہتے تھے نا شریف اچھا لڑکا نہیں تھا، تمہارے منع کرنے کے باوجود میں اس سے ملاقات کرتا تھا۔ ایک رات وہ مجھے قبرستان لے گیا، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ مجھے کیوں قبرستان لے آیا ہے۔ رات کی تاریکی میں دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک تازہ قبر کا ایک حصہ کھود کر وہ اندر چلا گیا۔ اسے قبر میں گھسے ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے سخت تشویش ہوئی کہ دیکھوں وہ کیا کر رہا ہے۔ قبر کے اندر اس نے چھوٹی سی ٹارچ جلا رکھی تھی، ہلکی روشنی سے قبر کے اندر کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ قبر میں ایک نوجوان لڑکی کی برہنہ لاش پڑی تھی۔ لڑکی کے کفن کو شریف نے پوٹلی بنا کر ایک طرف رکھ دیا تھا، اور اب وہ لڑکی کی لاش کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر مجھے جرجری سی آ گئی کہ شریف اتنی گری ہوئی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا، لیکن میرے پاؤں جیسے من بھاری ہو گئے تھے کہ میرے لیے پاؤں اٹھانا مشکل ہو گئے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ قبر سے باہر نکل آیا اور مجھے مجبور کرنے لگا کہ میں بھی وہی شرمناک حرکت کروں جو وہ قبر کے اندر لاش کے ساتھ کر کے آ چکا ہے۔ میرے انکار پر اس نے جیب سے پستول نکال لیا اور دھمکی دی کہ میں نے اس کا حکم ماننے سے انکار کیا تو مجھے جان سے مار دے گا۔ زندگی کس کو پیاری نہیں ہوتی۔ اپنی زندگی کو بچانے کی خاطر میں قبر کے اندر اتر گیا اور قبر میں وہی حرکت کر بیٹھا جسے میں چند لمحے پہلے بہت برا سمجھ رہا تھا۔ شریف نے قبر سے کفن نکال کر قبر کو دوبارہ پہلے جیسی حالت میں کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر شریف مجھے قبرستان سے باہر لے آیا اور دھمکی دی کہ یہ بات میں کسی کو نہیں بتاؤں ورنہ سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں کسی کو یہ بات نہیں بتاؤں گا۔ میں کئی دن تک شریف سے نہیں ملا، مجھے شریف پر شدید غصہ تھا۔ اس رات اس نے کوئی اچھی حرکت نہیں کی تھی۔ پھر ایک دن خود بخود میرے پاؤں شریف کے گھر کی طرف اٹھ گئے۔ شریف مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور رات ہو جانے پر قبرستان لے گیا۔ میں اس کے پیچھے ایسے چل پڑا جیسے میں اس کا غلام ہوں اور وہ میرا آقا ہے۔ اس رات شریف نے وہی رات والی حرکت کی اور قبر سے باہر آ گیا۔ میں اس کے اشارے کا منتظر تھا۔ اشارہ پاتے ہی میں قبر میں اتر گیا اور اپنی شیطانی عمل میں مصروف ہو گیا۔ اب ہم دونوں کی دوستی اور مضبوط ہو چکی تھی، ہم ایک دوسرے کے رازدار بن گئے تھے۔ میرا حوصلہ بڑھ گیا تھا کہ جس رات شریف قبرستان نہیں جاتا میں اکیلا ہی چلا جاتا۔
قبر سے جو کفن لاتا وہ ایک کفن بیچنے والے کو سستے داموں فروخت کر دیتا۔ ایک رات شریف کو دوسرے شہر جانا پڑ گیا۔ میں اکیلا ہی قبرستان چلا گیا اور ایک تازہ قبر کھود کر اندر اترا۔ عورت کا کفن اتار کر میں جیسے ہی اس کی جانب بڑھا، اچانک اس کی آنکھیں کھل گئی اور اس کے منہ سے لمبے لمبے دانت باہر نکل آئے۔ میں گھبرا کر باہر نکلنے لگا، لیکن اس عورت نے میرا پاؤں پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ قبر سے باہر نکل جاؤں، لیکن اس عورت نے مجھے اتنی سختی سے پکڑ لیا کہ میں خود کو چھڑا نہ سکا اور بے بس ہو کر رہ گیا۔ جاتا کہا ہے شیطان، وہ عورت قہقہہ لگا کر بولی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے التجا کی۔ میں تجھے نہیں چھوڑ سکتی، تو میری حد میں آ گیا ہے، تیری جان تو اب مر کر ہی چھوٹ سکتی ہے۔ وہ بولی، خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں پھر کبھی ادھر کا رخ نہیں کروں گا۔ یہ کسی صورت میں ممکن نہیں۔ تیرے دادا کا نام وکیل احمد ہے نا؟ ہاں، لیکن انہیں کیسے جانتی ہو؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ بہت پرانا قصہ ہے، میں تیرے دادا کے گھر نوکری کرتی تھی۔ ایک دن گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے، تیرے دادا اور ان کے چند دوست گھر میں شراب میں دودھ بیٹھے تھے۔ مجھے گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر تیرا دادا مجھ پر بیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑا۔ وہ مجھے نوچتا کسوٹتا رہا، میری سانس اکڑنے لگی تو اسے ہوش آیا، لیکن اس وقت تک دیر ہو چکی تھی۔ مرتے مرتے میں نے دل میں عہد کیا تھا کہ جب تک وکیل احمد اور اس کے گھر کے فرد سے اپنا انتقام نہ لے لوں، اس وقت تک میری روح کو قرار نہیں آئے گا۔ تو جب قبرستان میں اترا تھا، میری روح خوش ہو گئی کہ میری مراد بر آنے والی ہے۔ وہ عورت بولی، لیکن یہ قبر تازہ ہے، پھر تم اس میں کیسے آ گئی؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ روحوں کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہوتا، قبر بہت پرانی ہے، صرف تیری نظر کا دھوکہ تھا۔ میرے جسم پر جو کفن تھا وہ بھی تیری نظر کا دھوکہ تھا۔ کہتے ہوئے اس نے مجھے اپنی باہوں میں دبوچ لیا۔ میں بے بس پرندے کی طرح پڑپڑا کر رہ گیا تھا، پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ ہوش آنے پر میں اس قبر میں اکیلا پڑا تھا، عورت غائب تھی۔ میں قبر سے نکل کر تیزی سے گھر بھاگا۔ دوسری رات نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم خود بخود قبرستان کی طرف اٹھنے لگے اور قبرستان پہنچ کر میں قبر کے اندر اتر گیا۔ قبر میں وہ عورت موجود تھی، اس نے مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آنے پر دوبارہ گھر آ گیا۔ یہ سلسلہ روز ہونے لگا۔ میں اب جسمانی طور پر کمزوری محسوس کرنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ میں ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ گیا۔ تم یہ بات اپنے والد کو نہ صحیح کسی دوست کو بتا سکتے تھے تاکہ اس کا بروقت علاج ہو جاتا، میں نے کہا۔ میں اپنا جرم اور یہ بات بتانا چاہتا تھا، لیکن میں جب بھی یہ بات کسی کو بتانا چاہتا تھا تو دکھائی نہ دینے والے ہاتھ میرے گلے کو دبانا شروع کر دیتے تھے۔ میری سانسیں رکنا شروع ہو جاتی تھی۔ میرے خاموش ہو جانے پر گلے پر ہاتھ کا دباؤ کم ہو جاتا۔ پھر میں نے بہتر یہی جانا کہ یہ بات کسی کو نہ بتاؤں اور خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دوں۔ نصیر نے بتایا۔ کیا وہ عورت درست کہہ رہی تھی؟ تمہارے دادا جان نے ایسی کوئی حرکت کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میرے دادا جان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت عیاش تھے۔ نہ جانے کتنی عورتیں ان کی ہوس کا شکار ہو کر قبرستان کی زینت بن چکی تھی۔ پیسہ ان کے پاس بہت تھا۔ پولیس رشوت لے کر کیس کو دوسرا رنگ دے کر دبا دیتی۔ تم حیران ہو رہے ہو کہ میں نے تمہیں پوری تفصیل بتا دی اور میرے گلے پر وہ ہاتھ نہیں دبا رہا، نصیر نے کہا۔ ہاں، میں ابھی تم سے یہی کہنے والا تھا، میں نے کہا۔ میں اس قدر کمزور ہو چکا ہوں کہ خود سے چل بھی نہیں سکتا۔ مجھے کوئی پکڑ کر اٹھاتا ہے تو اٹھ پاتا ہوں۔ وہ قبر والی عورت خود یہاں آتی رہتی ہے، لیکن کسی کو نظر نہیں آتی۔ 2 دن پہلے ہی اس عورت نے مجھے بتایا تھا کہ تیرا دوست عمیر تیرے پاس آئے گا، تو اسے اپنا راز بتا دینا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ بشیرہ نے اپنا انتقام لے لیا ہے، نصیر نے ہانپتے ہوئے کہا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے نصیر بہت طویل سفر کر کے آیا ہو اور تکن سے ہانپ رہا ہو۔ نصیر، تم ہمت نہ ہارو، انشاءاللہ تم ضرور صحت یاب ہو جاؤ گے، میں نے اسے دلاسا دیا۔ عمیر، تم مجھے جھوٹے دلاسے مت دو۔ جو مولوی صاحب مجھ پر دم کرنے آتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ میرے گھر والوں نے روحانی علاج کرانے میں بہت دیر کر دی ہے۔
وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن طبیعت بہتر ہونے کی امید نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہ عورت بھی کہہ رہی ہے کہ میں 1 ہفتے سے زیادہ نہیں جی سکوں گا۔ یہ کہتے ہوئے نصیر کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ میں نے رومال سے اس کے آنسو پونچھے اور اسے حوصلہ اور دلاسا دے کر چلا آیا۔ میں اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ نصیر سے ملاقات کے ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ نصیر کے انتقال کی خبر مجھے مل گئی۔ بشیرہ نے اپنا انتقام لے لیا تھا اور نصیر کو بھی اپنے گھناؤنے فعل کی سزا مل چکی تھی۔ بقول بشیرہ کہ ایسے انتقام لینے سے اس کی روح کو سکون آ جائے گا۔ ممکن ہے ایسا ہو جائے۔ ایسا ہونے پر نصیر کے خاندان کے لوگ اب محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر بشیرہ کی روح کو چین نہ آیا تو پھر اس کے خاندان کے مزید لوگ بشیرہ کے انتقام کا نشانہ بن سکتے ہیں۔